ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم جمہوریہ میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالعظیم رحمانی۔ آج کے اس خاص تجزیے میں ہم جانیں گے کہ بھارت میں 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کیوں منایا جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کی تاریخ پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں۔ ہمارا ملک تقریباً 300 برسوں سے زائد عرصے تک انگریزوں کی قید میں تھا، اور ہمارے لیڈروں کی جد و جہد اور قربانیوں کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ یہاں کوئی مستقل آئین نہیں تھا، اور بھارتی قوانین برطانیوں کے قائم کردہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے ترمیم شدہ ورژن پر مبنی تھے۔ تاہم آزادی ملنے کے 2 ہفتوں کے بعد یعنی 29 اگست 1947 عیسوی کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں بھارتی آئین کا مسودہ تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کافی محنت اور غور و فکر کے بعد آئین کا مسودہ تیار کیا گیا۔ آئین کا پہلا مسودہ 4 نومبر 1947 عیسوی کو بھارتی دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا۔ 2 سال 11 مہینے 18 دنوں کے اس عرصے میں اس اسمبلی نے 166 مرتبہ اجلاس کیا تھا۔ اسمبلی کے 308 ممبران نے کئی اجلاس میں عوام کو بھی شامل کیا تھا، اور مسودہ میں کئی مرتبہ ترمیم بھی کی گئی تھی۔ بالآخر 24 جنوری 1980 عیسوی کو اسمبلی کے ممبران نے دستور کی 2 تحریری کاپیوں پر دستخط کیے، جن میں سے ایک انگریزی اور دوسرا ہندی میں تھا، اور پھر 2 دن بعد تاریخ رقم کی گئی۔ ڈاکٹر راجندر پرساد کی صدر جمہوریہ کے طور پر تقرری 26 جنوری 1950 عیسوی کو ڈاکٹر راجندر پرساد کی بھارت کے صدر کی حیثیت سے پہلی مدت میں ملازمت کا آغاز ہوا تھا۔ علاوہ ازیں اسی دن آئین ساز اسمبلی نئے آئین کے تحت ہندوستان کی پارلیمنٹ بنی۔ آئین کا نفاذ 26 جنوری 1950 عیسوی کو عمل میں آیا تھا۔ اگرچہ ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی نے آئین کو 26 نومبر 1949 عیسوی کو ہی اپنا لیا تھا، مگر ہمارے ملک کو جمہوری ملک میں تبدیل کرنے کا پورا عمل 26 جنوری 1950 عیسوی کو مکمل ہوا تھا۔ 26 جنوری کو ہی یوم جمہوریہ منانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا تھا؟ تاریخ کے مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ لاہور نے 1929 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس کی میزبانی کی تھی، جس کے صدر پنڈت جواہر لال نہرو تھے۔ اس وقت پنڈت نہرو اور سبھاش چندر بوس مل کر کانگریس پارٹی میں ان لوگوں کی مخالفت کے لیے کام کر رہے تھے جو ہمارے ملک پر انگریزوں کے تسلط سے مطمئن تھے، یعنی جس نے برطانوی بادشاہ ہندوستان کا سربراہ بنتا رہے گا۔ 31 دسمبر سن 1929 عیسوی کو پنڈت جواہر لال نہرو نے دریائے راوی کے کنارے ترنگا لہرایا اور پورن سوراج یعنی مکمل آزادی یا مکمل خود مختاری کا مطالبہ کیا۔ پھر آزادی کی تاریخ 26 جنوری 1930 عیسوی کو طے کی گئی۔ ہمیں 1930 عیسوی میں آزادی نہیں ملی، لیکن اس دن کو پورن سوراج کے دن کے طور پر منایا گیا۔ اگلے 17 سال تک یعنی آزادی ملنے تک کانگریس اور دیگر لیڈران کی جانب سے 26 جنوری کو پورن سوراج کے طور پر منایا جاتا رہا۔ تاہم آزادی ملنے کے بعد اس دن یعنی پورن سوراج کو یوم جمہوریہ میں تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ آئین کے نفاذ کے لیے اس سے بہتر کوئی اور تاریخ نہیں تھی، اور یوں ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ یعنی ریپبلک ڈے منایا جانے لگا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بابائے ہندوستانی آئین بھی کہا جاتا ہے۔ آئین ہند ہاتھ سے لکھی گئی ایک دستاویز ہے۔ یہ دنیا میں تحریر کی گئی طویل ترین دستاویزات میں سے ایک ہے۔ اس کے انگریزی ورژن میں کل 1,17,349 الفاظ ہیں۔ آئین ہند کی اصل کاپی پر پارلیمنٹ کے 283 ممبران کے دستخط موجود ہیں۔ آئین ہند کے پیش لفظ یعنی پریامبل میں لفظ سوشلسٹ ایمرجنسی کے دوران 42ویں ترمیمی ایکٹ 1776 کے تحت شامل کیا گیا تھا۔ آئین کی اصل کاپی پارلیمنٹ کے لائبریری میں اب بھی محفوظ ہے۔
ہندوستانی آئین کے پیش لفظ یعنی پریامبل میں صرف ایک مرتبہ 18 دسمبر 1976 عیسوی کو ترمیم یعنی سنشودھن کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ یہ ترمیم ایمرجنسی کے دوران ہوا تھا۔ اصل آئین ہند پریم بہاری نارائن رائے زادہ نے لکھا تھا۔ اس کا ہر صفحہ شانتی نکیتن کے فنکاروں نے ڈیزائن کیا تھا۔ پہلے مسودے میں 2000 ترامیم کی گئی تھی۔ یاد رہے کہ 26 جنوری سن 1950 عیسوی کو ملک کا قومی نشان بھی اپنایا گیا تھا۔ 1950 عیسوی سے لے کر جنوری 2019 تک آئین ہند میں 103 مرتبہ ترمیم کی گئی ہیں۔ آئین ہند کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ برطانیہ، آئرلینڈ، جاپان، امریکہ، جنوبی افریقہ، جرمنی، آسٹریلیا اور کینیڈا سمیت 10 دیگر ممالک کے آئین سے ماخوذ ہیں۔ آئین ہند کا بنیادی ڈھانچہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 عیسوی پر مبنی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا تجزیہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس تجزیے کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔